محترم ناظرین اور سامعین، قیامت سے پہلے جو چھوٹی چھوٹی باتیں پیش آئیں گی، جو فتنے ظاہر ہوں گے، ان میں سے دوسرا فتنہ یہ ہے کہ لوگ امانت میں خیانت کرنے لگیں گے۔ امانت پر قرآن و حدیث میں بہت ہی زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانتوں کو ان کے مستحق لوگوں تک پہنچاؤ۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جو امانت دار نہیں اس کے ایمان کا اعتبار نہیں، ولا دین لمن لا عہد لہ، اور جو عہد کی پاسداری نہ کرے اس کے دینداری کا اعتبار نہیں ہے۔ اگر ہم اور آپ ذرا غور کریں تو معلوم ہوگا کہ ہماری ہر چیز امانت ہے۔ سب سے پہلی چیز جو امانت میں داخل ہے وہ ہے ہماری زندگی۔ اس امانت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا ہر قول و فعل، ہر عمل اللہ کے مرضی کے مطابق ہونا چاہیے۔ ہمارا کوئی قول، کوئی فعل اللہ کے مرضی کے خلاف نہ ہو۔ اسی طرح بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو امانت میں داخل ہے، ہمیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور ان امانتوں میں خیانت کرنے سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوستو، ملازمت کے فرائض بھی امانت ہے۔ ملازمت کے اندر جو کام ملازم کے سپرد ہے اس کو ٹھیک ٹھیک انجام دینا، یہ بھی امانت میں داخل ہے۔ اگر ٹھیک ٹھیک انجام نہیں دیا تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اسی طرح ملازمت کے اوقات بھی، ٹائم بھی امانت ہے۔ مثال کے طور پر 8 گھنٹے کی ڈیوٹی ہے تو 8 گھنٹوں کو مالک کے کام میں لگانا، استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر 8 گھنٹے میں سے آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ اپنے کام میں لگایا تو یہ امانت میں خیانت ہے اور اتنے دیر کی تنخواہ بھی حلال نہیں ہوگی۔ اسی طرح عاریت کی چیز بھی امانت ہے۔ ہم نے کسی سے کوئی چیز مانگ کر لی استعمال کرنے کے لیے، اب اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا، اس کی حفاظت کرنا، اس چیز کو صاحب مال تک لوٹانا ضروری ہے۔ یہ ہمارے پاس امانت ہے۔ اگر ہم نے ان چیزوں کی رعایت نہ کی تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ مجلس کی باتیں بھی امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المجالس بالامانہ، یعنی انسانوں کی مجلسوں میں کہی گئی بات بھی امانت ہے۔ مثلا 2-4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں سے کسی نے کوئی بات کہی تو آپ کے لیے، ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر اس کی بات کو دوسرے تک پہنچائے اور نقل کرے۔ ہمارے اعضاء بھی امانت ہے۔ مثلا آنکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن بطور امانت ہے۔ آنکھ سے ان چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہے، اور نامحرم پر لذت لینے کے لیے نگاہ ڈالی جا رہی ہے۔ ایسی فلمیں دیکھی جا رہی ہیں جن کا دیکھنا حرام ہے، تو یہ آنکھ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں استعمال ہو رہی ہے، یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ یہ کان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے لیکن بطور امانت ہے۔ اس کے ذریعے ضرورت کی بات سننا چاہیے، اچھی باتیں سننا چاہیے، اور تفریح کی بھی باتیں سن سکتے ہیں، لیکن معصیت کی باتیں سننے سے روکا گیا۔ اب کان کے ذریعے معصیت کی باتیں سن رہے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ غرض یہ کہ
ہماری ہر چیز امانت ہے، ان کو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق استعمال کرنا ہے، امانت کی پاسداری کرنا ہے، اور ان چیزوں کو اللہ اس کے رسول کی مرضی کے خلاف استعمال نہ کرے۔ اگر ہم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو یہ امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور امانتوں کی پاسداری کرنے کی توفیق